بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ واقعات خوش نصیب چرواہا۔ ابو محذورہ ابھی 9 عمر تھا، مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ مکے کا باسی تھا اور مکہ فتح ہو چکا تھا، مگر ابھی وہ اسلام کی نعمت سے محروم تھا۔ مکے کے دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چراتا ہوا ایک وادی سے گزر رہا تھا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی جنگ میں شرکت کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ ظہر کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اذان دینا شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بلند آواز دوسری وادی میں بکریاں چراتے ہوئے ابو محذورہ نے سن لی۔ اس نے دل لگی کے طور پر اس کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ اس کے دوسرے ساتھی خاموش اس کی آواز سن رہے تھے۔ بلال اذان دیتے رہے اور ابو محذورہ اس کی نقل اتارتے رہے۔ انداز میں تمسخر تھا مگر آواز غضب کی تھی۔ پھر ابو محذورہ کی قسمت جاگ گئی۔ اس کی خوبصورت آواز کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا۔ آواز اچھی لگی۔ اذان ختم ہوئی تو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ اس اذان دینے والے کو لے کر آئے۔ وہ پہاڑ کے پیچھے گئے، نوجوانوں کو پکڑا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من اذن منکم آنفا، یعنی تم میں سے ابھی ابھی کس نے اذان دی ہے؟ اب انہیں خجالت محسوس ہوئی، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ تو تمسخرانہ طور پر اذان دے رہا تھا۔ آپ نے ایک کو فرمایا تم اذان دو۔ اس نے اذان کہنی شروع کی تو اس کی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب دوسرے کو اشارہ ہوا، اس کی بھی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اور اب ابو محذورہ کو اشارہ ہوا اور اس کی آواز دلوں میں اترنے والی تھی۔ ارشاد ہوا، انت من اذن آنفا، تم نے ابھی ابھی اذان دی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو آگے بڑھایا، ابو محذورہ کا امامہ اتارا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور دعا فرمائی، اللہم بارک فیہ وہدہ الی الاسلام، اے اللہ اس بچے میں برکت دے اور اسے اسلام کی ہدایت فرما۔ ابو محذورہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول کا لمس، وہ مبارک ہاتھ، لمس کی لذت، اور پھر اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو مزید بشارت دی اور وظیفہ مقرر فرمایا، اذهب مؤذنا فی اہل مکہ انت مؤذن اہل مکہ، جاؤ تم مکے والوں کے مؤذن مقرر کیے جاتے ہو، اب تم اہل مکہ کے مؤذن ہو۔ ابو محذورہ نے کہا، اب ان بالوں کو نہیں کٹاؤں گا جن پر اللہ کے رسول نے دست شفقت رکھا ہے۔ بہرحال مکہ مکرمہ میں کم و بیش 300 سال تک ان کی اولاد بطور مؤذن اذان دیتی رہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔